خدمت۔ ایک دن ہم آپس میں بیٹھے تھے، ایک ساتھی کہنے لگا بتاؤ حضرت عمر کی خدمات اسلام کے لیے زیادہ ہیں یا حضرت صدیق اکبر کے لیے؟ ایک سوال تھا، چند علماء اور بھی موجود تھے۔ دوست کہنے لگے زیادہ ووٹ حضرت عمر کے حق میں تھے۔ میں نے کہا میرے خیال کے مطابق حضرت صدیق اکبر کی خدمات زیادہ ہیں، کیونکہ حضرت عمر کی ساری خدمات کا کریڈٹ صدیق اکبر کو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو لوگوں نے کہا اتق یا ابا بکر، ابو بکر اللہ سے ڈرو، موت کے دروازے پر کھڑے ہو اور ایک سخت مزاج آدمی امت پر حاکم بنا کر جا رہے ہو۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، شدید بخار تھا، حضرت صدیق اکبر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ میرے دل کے حال کو تم سے بہتر جانتا ہے، سنو میں جب رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم اپنا نائب کس انسان کو بنا کر آئے، تو میں کروں گا یا اللہ جس انسان کے باطن میں مجھے اسلام کے لیے خدمات کی زیادہ صلاحیتیں نظر آئیں اور جو رسول اللہ کی امت میں بہتر انسان مجھے نظر آیا میں نے اس کو اپنا نائب بنایا۔ یہ حضرت عمر کا نام حضرت صدیق اکبر نے لیا اور لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ اپنا نائب مقرر کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میری رائے مانتے ہو عمر کو امیر المومنین، اور آپ فرمایا تمہاری یہ بات رہی عمر سخت ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بڑی خفیف سی بات کی جو عملاً ثابت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں ہوں تو عمر سخت ہے، جب میں نہیں ہوں گا عمر نرم دل ہو جائے گا۔ میں حضرت صدیق اکبر نرم دل تھے، آپ نے فرمایا میں ہوں تو عمر سخت ہے، جب میں نہیں ہوں گا عمر رحم دل ہو جائے گا۔ حضرت عمر کی خدمات دنیا جانتی ہے اور حضرت عمر خود کہا کرتے تھے میں تو صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر کی خدمات۔ آج آپ اور میں جہاں حضرت صدیق اکبر کا صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں وہاں میں ضرور یہ ذہن میں سوچنا چاہیے صحابہ کرام نے دین کو امت میں آگے پہنچانے کے لیے جو کام کیا، کیا آج ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اپنے دنیا بنائیں، اپنے کاروبار صرف دیکھیں یا اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ کر گزریں؟ میرے بھائی خوش بخت ہے وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے کچھ کر گزرتا ہے۔ ایک انگریز کہتا ہے ابو بکر کی اسلام کے لیے خدمات کا حال یہ ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا if Muhammad was first founder of Islam, Abu Bakr was second founder of Islam۔ اگر اسلام کا بانی اول محمد ہے تو اسلام کا بانی ثانی ابو بکر ہے۔